محمد رسول پڑھا ایک آدمی رات کا قیام کرتا ہے، ایک آدمی دن کو روزہ رکھتا ہے، ایک آدمی ایسی ہی عبادت کرتا ہے لیکن بد اخلاق ہے، زبان اس کی تیز ہے، چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے، زبان دراز ہے، گالی گلوچ ہے اس کی زبان پر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنے تمام رات کے قیام اور عبادات کو برباد کر دے گا۔ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو بولا بیٹے آجا میں آپ کو کھجور دیتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے پاس کھجور ہے؟ اس نے کہا نہیں میرے پاس کھجور تو نہیں ہے۔ فرمایا کھجور نہیں ہے تو پھر تو نے جھوٹ بولا، اور یہ جھوٹ اپنے بیٹے کے ساتھ اس کا گناہ اتنا ہے کہ آسمان اور زمین ایک پلڑے میں رکھ دو، اس جھوٹ کا وزن ایک طرف رکھو، اس کا وزن نہیں۔ آج رمضان گزر گیا، ہم پھر شترے بے مہار بن چکے، آج پھر ہم آزاد ہو چکے کہ بس رمضان تو نہیں ہے۔ بھائی جن گناہوں کا اللہ نے فرمایا قرآن میں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ عجیب وعدہ ہے اللہ کا، اگر تم کبیرہ گناہ چھوڑ دو گے فرمایا تو ہم تمہارے چھوٹے موٹے گناہ مٹا دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، تمہیں عزت کی گھر میں عزت کے راستے پر تمہیں چلائیں گے، پھر تمہیں کوئی ذلیل نہیں کر سکے گا، پھر تمہیں کوئی رسوا نہیں کر سکے گا، پھر تمہیں کوئی غمگین نہیں کر سکے گا، پھر تمہیں کوئی پریشان نہیں کر سکے گا۔ یہ میرے رب کے وعدے ہیں۔ آئیے اپنے اللہ کے سامنے توبہ کرے، عاجزی کرے اپنے اللہ کے سامنے، اور اپنے خطاؤں کی معافی مانگے اور بار بار کہیں یا اللہ تیری ہماری باغ دوڑ ہے، یا اللہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، یا اللہ تیرے سامنے سجدہ ہے صرف تیری رضا کے لیے، اور مخلوق خدا کے ساتھ پیار، محبت، الفت، اخلاق سے پیش آنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک حدیث پاک میں مسلم شریف میں موجود ہے، اللہ دنیا اپنوں کو بھی دیتا ہے، پرائیوں کو بھی دیتا ہے، دشمن کو بھی دیتا ہے، دوست کو بھی دیتا ہے، لیکن اخلاق اور اللہ کے رسول کی اطاعت یہ اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا، یہ اس کو دیتا ہے جس سے اللہ پیار کرتا ہے۔ آئیے اگر یہ ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہم سے پیار اور محبت کریں تو آئیے اپنے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ ابھی بھی دن ہے، ابھی بھی وقت ہے میرے اور آپ کے پاس، پورے رمضان میں 10 مہینے 11 مہینے باقی ہے، اللہ میرے عبادت قبول کر دے۔ کیا عبادات تھے، کیا روزے تھے، کیا نمازیں تھی، پھر بھی تھی اللہ کی اطاعت میں، اس کے پیار میں صبح دوڑتے تھے، اس کے پیار میں رات کو تہجد میں اٹھتے تھے۔ اب بھی وہی کام کریں یا نہیں کہ رمضان گیا تو پھر روزے بھی گئے، نمازیں بھی گئی، جماعت بھی گیا، نہیں، اللہ کی ناراضگی ہے۔ ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی رمضان کے روزے قبول ہے یا نہیں ہے، اگر پتہ چلانا چاہتے ہو، یہ ایک عالم نے مجھے وہاں بتایا، بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑی عمر تھی، اس نے کہا 70 سال سے میں گنبد خضرا کے سامنے اس چھتریوں کے نیچے بیٹھتا ہوں، میرا والد بھی مجھے لے آتا تھا، بہت عجیب عالم تھا۔ مجھے 3-4 دن یہ کمر میں ایک سائیڈ میں اتنی درد ہو گئی جس کی حد نہیں، تو میں اس کے ساتھ بیٹھتا تھا، زور سے لے کر زور کی نماز، عصر، مغرب، عشاء، پھر قیام اللیل، پھر جاتا تھا۔ میں نے کہا درد ہے، اس نے مجھے دم کیا، اللہ نے مجھے ٹھیک کر دیا اپنے فضل سے۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر یہ پتہ چلانا چاہتے ہو اللہ آپ سے آپ کے روزے اور نمازیں عبادات قبول ہے یا نہیں ہے، ایک، اور اگر یہ پتہ چلانا چاہتے ہو اللہ آپ سے راضی ہے ناراض، تو اب رمضان کے بعد دیکھو آپ کے اعمال نیک وہی ہے، بڑھ گئے یا کم ہو گئے۔ کم ہو گئے تو سمجھ لے کہ آپ نقصان میں ہیں، اسی طرح ہے یا بڑھ گئے تو سمجھے کہ اللہ آپ سے راضی ہے، آپ کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے۔ آئیے اپنی نمازوں کو پابندی سے، مساجد کے ساتھ محبت، قرآن کے ساتھ محبت، مدارس کے ساتھ محبت، علماء کے ساتھ محبت، ذکر و اذکار کے ساتھ محبت۔ میرے آقا نے فرمایا انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہے، جب انسان سو جاتا ہے دماغ مر جاتا ہے، آنکھیں مر جاتی ہے، زبان مر جاتی ہے، قوت شامہ، قوت گویائی، قوت سامعہ، دل کی یہ سب مر جاتے ہیں۔ جب اٹھتا ہے تو اس کے اوپر سب کا صدقہ کرنا لازم ہے۔ صحابہ نے فرمایا رسول اللہ اس کا صدقہ تو بہت مشکل ہے، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ فرمایا ذکر کرنے والی زبان اپنا لو، ذکر کرتے رہو، قرآن کی تلاوت کرو، 5 وقت نماز با جماعت پڑھو، اخلاق سے پیش آ جاؤ، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیزیں وہ ہٹا لو، یقین کرو یہی دین ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے۔ آئیے اللہ کی محبت میں اللہ کی محبت مانگے، اللہ کے رسول سے اللہ کے رسول کی اطاعت اور اس کا پیار۔ محمد رسول اللہ